بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہلم 40واں قصہ۔ کہہ رہے یکے را از ملوک کنیزک چینی آوردند۔ یہ کنیز کے معنی باندی کہتے ہیں، لونڈی کے، اور اسی سے اس میں تصغیر ہے، چھوٹی لونڈی، کم عمر کی لونڈی، کنیزک۔ یکے را از ملوک کنیزک چینی آوردند، بادشاہ میں سے ایک بادشاہ کے پاس چین کی ایک نوعمر لونڈی لائی گئی۔ خاص در حالت مستی بوئے جمع آید، بادشاہ نے مستی کے حالت میں چاہا کہ اس کے ساتھ جمع کرے۔ کنیزک ممانعت کرد، لونڈی نے منع کر دیا۔ جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر دستور تھا کہ بادشاہ کی بیویاں بھی ہوتی تھی، اور لونڈی جو یعنی باندی ہزاروں کی تعداد میں کسی کی باندی ہوتی تھی، یا جو کوئی گفٹ میں بھیج دیتا تھا ہدیہ کے اندر۔ تو اسی طرح ایک چینی باندی جو ہے ایک بادشاہ کسی بادشاہ کے پاس آئی، تو اس نے چاہا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ جمع کرے، جسمانی تعلقات بنائے، لیکن عثمانی نے منع کر دیا۔ اور پہلے زمانے کے بادشاہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو جایا کرتے تھے، تو یہ تو بہت بڑی بات تھی، تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو سزا دی۔ ملک در خشم شد، بادشاہ غصہ ہو گیا۔ ومر اورا بسیاہ بخشید، اور اس باندی کو ایک کالے غلام کو، سیاہ فام غلام کو دے دیا۔ اب وہ سیاہ فام غلام کیسا تھا کہ لبِ زیرنش از پرہ بینی، لب کے معنی ہونٹ اور زیر کے معنی نیچے، اور شین ضمیر اس غلام کی طرف راجع ہے کہ لبِ زیرنش، کہ اس کے اوپر کا ہونٹ، از پرہ یعنی ہونٹ کا کنارہ، کہ جس کے اوپر کا ہونٹ ناک کے نتھنے سے، از پرہ بینی درگزشتہ بود، کہ جس کے اوپر کا ہونٹ از پرہ بینی درگزشتہ بود، ناک کے نتھنے سے بھی اوپر پہنچا تھا۔ یعنی جو اوپر والا ہونٹ ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ بالکل ناک کی دو سوراخ ہے، ناک کا جو نتھنا جس کو بولتے ہیں، وہاں تک پہنچا تھا۔ یعنی اوپر کا ہونٹ اوپر بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد ہے تو یہ زبیرنش ہے، پہلا اس میں غلط لکھا ہے کہ لبے زبرینش، زبر کے معنی اوپر کے آتے ہیں اور شین ضمیر ہے، کہ لبے زبیرنش از پرہ بینی درگزشتہ بود، کہ اس کے اوپر کا ہونٹ ناک کے نتھنے سے بھی اوپر پہنچا تھا۔ وزیرنش بغریباں فروہشتہ، اور نیچے کا ہونٹ گریبان تک لٹکا ہوا تھا۔ ہیکلے کے صخرے جنی، ایسا بدشکل تھا کہ صخرہ جنی، استلعت او، اس کی صورت سے بھاگتا، استلعت او برمیدے، اس کی صورت سے بھاگتا تھا، وعین القطر، اور تارکول کا چشمہ، بغلش بچکیدے، اس کے بغل سے ٹپکتا تھا۔ تو یعنی بہت ہی بدشکل تھا۔ اور صخرہ جنی سے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اس جن کا نام ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی، تو وہ بھی بہت بدشکل تھا، اور تو یہ بھی اسی کی طرح بہت بدشکل تھا، اور اس کے بہت بدبو بھی آ رہی تھی اس سے۔ آگے اس کی بدشکلی کو اشعار میں بیان کیا انہوں نے۔ تو گوئی تا قیامت جشت زوئی، تو کہے گا قیامت تک بدصورتی اسی پر ختم ہے۔ تو گوئی تا قیامت زشت روئی برو ختم، تو کہے گا قیامت تک بدصورتی اسی پر ختم ہے۔ اور بر یوسف نکوئی، اور یوسف علیہ السلام پر خوبصورتی، یعنی ایسا بدشکل تھا کہ اگر ہم کہیں کہ دنیا میں سب سے بدشکل انسان کون ہے تو وہ غلام تھا، اور سب سے خوبصورت انسان کون ہے، وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ ایسا بدشکل تھا وہ۔ قطعہ شخص نہ چنا کریہ منظر، کہہ رہے ہیں کوئی شخص چنا کریہ منظر، ایسا بدصورت نہیں ہے کہ زشتی او خبر تواں داد، کہ اس کی بدصورتی کو بیان کیا جا سکے۔ وانگہ بغلش نعوذ باللہ، اور اس کی بغل کی بدبو اللہ کی پناہ۔ مردار و آفتاب مرداد، جیسا کہ بھادوں کی دھوپ میں مردار سڑ رہا ہو۔ مردار و آفتاب مرداد، جیسا کہ بھادوں کی دھوپ میں مردار سڑ رہا ہے۔ تو یہ مرداد جو ہے نا،
یہ میم کے ضمے کے ساتھ، مردار بآفتاب مرداد، میم کے ضمے کے ساتھ ہے۔ بھادو کا مہینہ، اس مہینے میں ملک ایران میں بہت سخت قسم کی گرمی پڑتی ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں پڑتی ہے بھادو میں، اور اس میں چیزیں بہت سڑ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی مردار ہے بھادو کے مہینے کے اندر سڑ جائے تو اس کی جیسی بدبو آتی ہے، اور ایسی ہی بدبو اس کے بغل سے آ رہی تھی، اس غلام کے بغل سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ غلام بہت بدشکل تھا، بہت ہی یعنی گندا تھا، اور اس کم 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 سن کم عمر کی لونڈی کو، چینی لونڈی کو بادشاہ نے غصے میں اس کو دے دیا۔ کرتے ہیں آوردہ ان بیان کرتے ہیں کہ درا مدت سیارہ نفس طالب بود کہ اس زمانے میں حبشی کا نفس طلبگار تھا، وہ شہوت غالب تھی۔ یعنی عام طور پہ تو آدمی کے اندر، انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہی ہے کہ جس کو لڑکی کو دیکھتے ہی شہوت ابھر جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں اس حبشی غلام کا شہوت عفان پہ تھا، بہت زیادہ شہوت کا غلبہ تھا۔ تو جیسی لونڈی پایا اس نے اس کے ساتھ جمع کر کے اس کے سیل کو توڑ دیا۔ کہہ رہا مہرش بجنید اس کی محبت نے حرکت کی، اور مہرش بجنید اس کی محبت نے حرکت کی، مہرش برداشت اور اس کا پردہ پھاڑ دیا، یعنی جمع کر کے جو پردہ بکارت ہوتا ہے اس کو زائل کر دیا۔ بامدادہ کی ملک کنیزک را بجست صبح کے وقت بادشاہ نے لونڈی کو تلاش کیا، وہ نیافت اور نہیں ملی۔ حکایت بگفتند لوگوں نے رات کا قصہ بادشاہ سے بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا، اس غلام نے اس لونڈی کو جمع کیا اور اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ خشم بگرفت کہنے بادشاہ غصہ ہو گیا، اور فرمایا تا سیاہ را بکنیزک استوار و بندند، حبشی غلام کو لونڈی کے ساتھ مضبوط باندھ دیں۔ واز بام جوسف بقار خندق در اندازند، اور اونچے محل کے کوٹھے سے خندق کے گڑھے میں ڈال دیں۔ از وزرائے نیک محضر روئے شفاعت بر زمین نہاد، وزیروں میں سے ایک نیک خصلت وزیر نے شفاعت کا چہرہ زمین پر رکھا، وگفت اور کہا سیاہ بیچارہ را دری خطائے نیست، کہ بیچارے حبشی کی اس میں کوئی غلطی نہیں، کہ سائر بندگاں بنوازش خداوندی متعود اند، اس لیے کہ سارے غلام شاہی نوازشوں کے عادی ہیں۔ گفت بادشاہ نے فرمایا اگر در مفاوضت او، کہ اگر یہ غلام اس بانی کے ساتھ جمع کرنے میں شب تاخیر کر دے، ایک رات کی تاخیر کر دیتا، چہ شدے تو کیا ہو جاتا، کہ من اورا کہ میں اس کو افزوں تر از بہائے کنیزک بداد میں اس کو اس لونڈی کی قیمت سے زیادہ انعام دیتا۔ گفت وزیر نے عرض کیا خداوندہ چہ فرمودی، بادشاہ سلامت، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے درست ہے، معلوم درست ہے، لیکن نہ سنیدی، لیکن کیا آپ نے دانشمندوں کا یہ قول نہیں سنا ہے، لیکن نہ سنیدی کو حکمہ گفتند، لیکن آپ نے دانشمندوں کا قول نہیں سنا ہے، دنی معنی جو اس بارے میں ہے۔ تو آگے شعر پڑھا اس نے، تو اس مطلب پورے خلاصہ ہی ہوا کہ بادشاہ نے غصے کے عالم میں اس لونڈی کو، اس غلام کو دے دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ غلام اس سے جمع کر لے، لیکن غلام نے غلطی کی اور اس کے ساتھ جمع کر کے اس کے پردے بغات کو زائل کر دیا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں حکم دیا کہ دونوں کو جو ہے ایک ساتھ باندھا جائے اور محل کے اوپر چڑھ کر ان کو محل سے خندق کے اندر گرا کر مار دیا جائے۔ لیکن ایک وزیر، نیک دل وزیر تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے آپ ایسا نہ کیجیے، ظلم ہو جائے گا، اس لیے کہ غلام نے جو ایسا کیا اس لیے کیا کہ آپ جو ہے اپنے جو آپ کے خدام ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ گفٹ دیتے رہتے ہیں اور اس کے عادی ہیں، تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہ چیز ہمارے لیے ملی ہے، آپ نے کسی کو اشرفی دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، تو لوگ جو ہے اس کے عادی ہیں، تو اس نے بھی اس کو ہدیہ سمجھ کے، گفٹ سمجھ کے لیا، اس کے ساتھ ایسا کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ ایک شب کی تاخیر کرتا تو میں اس
سے بھی زیادہ جو ہے اس کو قیمتی ہیرے جواہرات وغیرہ دیتا میں اس کو۔ تو وزیر نے پھر اس کا بھی دفاع کیا اور کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے شاید عقل مندوں کا یہ قول نہیں سنا ہے جو عقل مندوں نے کہا ہے کہ تشنہ سوختہ بر چشمہ حیواں چو رسید، کہ پیاسا جلا بھونا جب آب حیات پر پہنچ جائے تو مپندار کی از پیلے دمہ اندیشد، تو خیال مت کر کہ وہ مست ہاتھی سے خوف زدہ ہوگا۔ ملحد گرسنہ در خانہ خالی برخاں، بھوکا بے دین خالی گھر میں دسترخوان پر، عقل باور نہ کند کہ باور نہ کند کر کز رمضاں اندیشد، عقل یقین نہیں کرے گی، عقل باور نہ کند عقل یقین نہیں کرے گی کر کز رمضاں اندیشد، کہ وہ رمضان سے اندیشہ کرے گا۔ تو اس بیان کے اندر اس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آدمی کوئی بھوکا ہو، کوئی پیاسا ہو، بہت زیادہ پیاسا ہو، اس کو پانی مل جائے تو آدمی پانی سے صبر نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بے دین ہے اور خالی گھر میں، جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور کسی خالی رمضان کا مہینہ ہے اور خالی گھر میں ہے، بیٹھا ہے اور کھانا مل جائے تو آدمی اس کھانے کو فوراً کھا لے گا، اس لیے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے ہی نہیں، لوگوں سے ڈرتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو کھانا کھا جائے گا۔ تو اسی طرح اس غلام کے ساتھ بھی ہوا کہ بھوکا تھا، اس کے نفس شہوت بھڑکی ہوئی تھی، بھوکا تھا یہ، اور جب اس نے پایا اس مانی کو تو اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس نے کیا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کہہ رہا ملک را این لطیفہ پسند آمد، بادشاہ کو یہ لطیفہ پسند آ گیا، گفت اور کہا اکنوں سیاہ را بتو بخشیدم، اب میں نے حبشی غلام تجھ کو بخش دیا۔ وزیر سے کہا کنیزک را چے کنم، پھر اس نے پوچھا کہ اس لونڈی کا میں کیا کروں؟ گفت تو وزیر نے کہا کنیزک را ہم بسیہ بخش، کہ لونڈی کو بھی حبشی کو بخش دیجئے، کہ نیم خوردہ سگ ہم اورا شاید، اس لیے کہ کتے کے کھائے ہوئے کا بقیہ اسی کے لائق ہے۔ تو جیسے اگر کوئی چیز ہے، کتا اس کو کھا لیتا ہے تو اس کا باقی ماندہ کوئی اور نہیں کھاتا ہے، کتے کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ جب اس غلام نے اس لونڈی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو اب یہ لونڈی اسی کے لائق رہ گئی ہے، اب کسی کے لائق نہیں رہی۔ ہرگز اورا بدوستی می پسند، ہرگز دوستی کے واسطے اس کو پسند نہ کر، کہ روت جائے ناپسندیدہ، جو کسی ناپسندیدہ جگہ چلا جائے۔ تشنہ را دل نہ خواہد آب زلال، پیاسے کا دل اس شیریں پانی کے پینے کو نہ چاہے گا۔ نیم خوردہ دہان گندیدہ، جو کسی گندہ دہن کا باقی ماندہ ہے۔ تو اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کو غصہ میں آ کر بے سوچے سمجھے سزا نہ دینی چاہیے، ورنہ پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ نیز بادشاہ کو یہ بھی چاہیے کہ غصے کی حالت میں جو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے، اس کو کوئی وزیر اچھا مشورہ دے رہا ہے تو اس کو سنیں۔